فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو صدر عارف علوی کے ذریعے وارننگ دی ہے کہ اب اگر انہوں نے نئے آرمی چیف کے حوالے سے ریڈ لائنز کراس کی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اور معافی نہیں ملے گی۔ لہٰذا خان صاحب نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو فوج کے حوالے سے محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور خود بھی احتیاط کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاک فوج میں کمان کی تبدیلی کے بعد صدر عارف علوی نے عمران خان کو سختی سے متنبہ کیا ہے کہ وہ پارٹی کے رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو نئے آرمی چیف اور فوج کے بارے میں لوز ٹاک سے منع کر دیں، کیونکہ اب صورتحال بدل چکی ہے اور معاملہ سنجیدہ ہو چکا ہے۔ پارٹی قیادت اور سوشل میڈیا ٹیم کو بھیجے گئے واٹس ایپ پیغام کا سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایک ذریعے نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر علوی نے عمران خان کو بتایا کہ نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ادارے کی عزت ایک سرخ لکیر کی طرح ہے جس سے عبور نہ کیا جائے ورنہ سخت جواب دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے سرکردہ ترجمان فواد چودھری سے جب صدر علوی کی عمران خان کو بھیجے گئے پیغام کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صدر اور پارٹی چیئرمین پر یہ بات واضح ہے کہ نئی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف پر تنقید نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی آخر کیوں جنرل عاصم منیر پر تنقید کرے گی جبکہ عمران خان نے خود ان کی تقرری میں مدد کی، لیکن عمومی تاثر یہی ہے کہ عمران خان نے آخری لمحے تک جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کی ڈٹ کر مخالفت کی کیونکہ وہ ساحر شمشاد کو اس عہدے پر دیکھنا چاہتے تھے۔ فواد نے کہا کہ نئے آرمی چیف نئی پالیسی لائیں گے اور پی ٹی آئی کو امید ہے کہ جو کچھ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ گزشتہ 8 ماہ کے دوران کیا وہ اب نہیں ہوگا۔ انصار عباسی کے مطابق پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے نام سے واٹس ایپ گروپ میں عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ پارٹی چیئرمین نے تمام سوشل میڈیا ہینڈلرز کو ہدایت کی ہے کہ نئے آرمی چیف پر کسی بھی فورم پر کوئی تنقید نہ کی جائے اور اس بات پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ جس شخص نے چیئرمین کا پیغام پہنچایا اس نے اس بات پر زور دیا کہ ہر شخص کو خان کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ واٹس ایپ پر بھیجا گیا یہ پیغام اس پیغام سے مختلف ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کو حال ہی میں بھیجا گیا تھا۔ اس پیغام کے حوالے سے پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں اور پارٹی کے سوشل میڈیا مینیجرز کے واٹس ایپ گروپ میں ہدایت کی ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نئے چیف اور فوج پر تنقید نہ ہو۔ عمران خان کی طرف سے یہ ہدایت اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ پارٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے خراب تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی نے بنیادی طور پر فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اپنی پالیسی فوج میں کمان کی تبدیلی کے ساتھ ہی تبدیل کر دی ہے، لیکن چند دن قبل عمران کو آئی ایس آئی کے سینئر افسران پر تنقید کرتے سنا گیا ہے۔ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر آئی ایس آئی کے سینئر افسر کو ڈرٹی ہیری کے لقب سے بلایا۔ 2 دن قبل عمران خان نے موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اعظم سواتی کے ساتھ سلوک کے حوالے سے ایک شکایت بھرا پیغام بھی ٹویٹ کی صورت میں شیئر کیا۔ خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ سینیٹر اعظم سواتی سے روا رکھے جانے والے انتقام سے بھرپور جبر و تشدد پر قوم حیرت اور صدمے کا شکار ہے کہ یہ سب کس جرم کی پاداش میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ سب سخت زبان استعمال کرنے اور سوال اٹھانے پر کیا جا رہا ہے جس کا ایک جمہوری معاشرے میں سب کو حق حاصل ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان خاص طور پر ہماری فوج کے بارے میں منفی تاثر ابھر رہا ہے کیونکہ موجودہ امپورٹڈ سرکار کو تو محض کٹ پتلی راج ہی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ امید تو یہی تھی کہ نئی عسکری قیادت تحریک انصاف میڈیا اور ناقد صحافیوں کے خلاف پچھلے 8 ماہ سے جاری باجوہ کے فسطائی ہتھ کنڈوں کے سلسلے سے خود کو الگ کر لے گی۔ عمران نے مزید لکھا کہ عارضہ قلب میں مبتلا 74 سالہ سینیٹر سواتی کو فوراً رہا کیا جائے کیونکہ اول تو انہوں نے ایسا کوئی جرم ہی نہیں کیا کہ اس ذہنی اور جسمانی اذیت کے مستحق ٹھہریں۔ دوم یہ کہ ان کے خلاف خود سری اور انتقام پر مبنی اقدامات سے ہماری فوج کی ساکھ جو کہ ایک مضبوط پاکستان کے لیے ناگزیر ہے پر حرف آتا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے عمران خان نے ایک ٹویٹ میں جنرل ساحر شمشاد اور جنرل عاصم منیر کو نیا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی تھی اور امید ظاہر کی تھی کہ نئی فوجی قیادت اعتماد کے موجودہ فقدان کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ ریاست کو عوام سے طاقت ملتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اسی ٹویٹ میں قائد اعظم کی تقریر کا اقتباس شامل کیا جس کے مطابق قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلح افواج عوام کی ملازم ہیں اور آپ قومی پالیسی تشکیل نہیں دیتے۔ پالیسی معاملات طے کرنا سویلین کا کام ہے۔ یہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہی کام کریں جو آپ کے سپرد کیا گیا ہو۔ ان ٹویٹس اور آئی ایس آئی کے سینئر افسر پر تنقیدی حملوں سے لگتا ہے
کہ عمران موجودہ فوجی قیادت پر دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ ISI میں کچھ تبدیلیاں کرا سکیں، تاہم فی الحال ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔